ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ تو دور حاضر کا ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کافی پیش آتا ہے اور غالباً ابھی اس پہ علماء نے کوئی کلام کیا بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اکثر آج کل جو ہے نا ایگزامنیشن جو ہوتے ہیں بچوں کے اسکولوں کے اندر یا بڑے لیول پہ بھی ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ سوالات ایسے آتے ہیں جو خلاف قرآن ہوتے ہیں، خلاف شریعت بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا عقیدہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ایسے وغیرہ لکھنے کا یا نبند لکھنے کا جو ہے وہ حکم اس میں کوشچن پیپر میں دیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہ پریشانی اس لیے آتی ہے کہ وہ ٹیوشن وغیرہ چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسی باتیں ان کو سکھانی پڑتی ہیں جو ایگزام میں بچوں کو لکھنی ہوں گی، اور وہ باتیں جو سکھائی جائیں گی وہ قرآن پاک یا اپنے عقیدوں کے جو ہے نا خلاف ہوں گی، جیسے کہ یہ دھرتی کا گھومنا، سورج کے گرد، یہ سب باتیں جو قرآن کے خلاف لکھنی پڑیں گی، یا پھر مانو کا جو وکاس ہوا وہ بندر سے ہوا، اس کی تھیوری لکھنی ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اسلامی نظریہ بھی یہ نہیں ہے کہ جو انسان بندر سے انسان بنائے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ لیکن اب یہ ایگزام میں کوشچن آتے ہیں، تو ایسے میں طالب علم کو کیا کرنا چاہیے اور اس طریقے کے سوالات کی کس طریقے سے جواب دینے چاہیے۔ آج کل یہ معاملہ ہر جگہ جو ہے وہ عام ہے، کیونکہ اسکول ہو یا کالج جی، تو کسی بھی طریقے کا سبجیکٹ ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سبجیکٹ کے اندر اس طریقے کے سوالات جو ہیں وہ ایگزام کے اندر آ ہی جانے ہوتے ہیں کہ جس کو لکھنا ہی پڑتا ہے، اور اس کو چھوڑ اس لیے نہیں سکتے کیونکہ وہ آپشن میں بھی نہیں ہوتے، اور اگر چھوڑتے ہیں تو سال خراب ہونے کا، فیل ہو جانے کا غالب گمان رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کو اس طرح سے آپ اس میں درمیانی راستہ نکال سکتے ہیں، اور جو ٹیوشن وغیرہ بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ بچوں کو اس طرح سکھا سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، جیسے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ گائے کا نبند لکھنے کے لیے آتا ہے کہ ایسے لکھیے گائے کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ اس کی شروعات جو لوگ کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ گائے ہماری ماتا ہے، اس کے پھر 4 پیر 2 سینگ، ایسا ویسا، یہ سب آگے کی پوری ڈیٹیل اس میں لکھتے ہیں۔ خرابی جو ہے وہ شروع ہی میں آتی ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی جانور ماتا یا پھر ماتا کے سامان ہو، تو ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اس طریقے کا معاملہ لکھنا پڑے تو آپ اس کے اندر اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ گائے ہندو دھرم کے ماننے والوں کی ماتا ہے، اور اس کے 4 پیر، اتنی، یہ سارا انچر پنچر جو بھی اس کو شروع سے لے کر اینڈ تک لکھ سکتے ہیں، لیکن بات کو آپ ان کی طرف ہی منسوخ کریں کہ جن شخص کی یا جس شخص کی، جن عقیدے والوں کی وہ تھیوری ہے، اگر آپ بات کو ان کی طرف ہی فارورڈ کریں گے، اس کے بعد پورا ایسے آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، فلاں فلاں شخص کا عقیدہ، یا پھر گائے کے بارے میں پوری تفصیل، جنرل جو تفصیل ہے وہ لکھ دیں، اس کے بعد لکھ دیں کہ اس دھرم کے ماننے والوں کے لیے یہ ماتا کا وشیش درجہ رکھتی ہے، تو اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا مطلقاً نہ لکھیں کہ یہ گائے ہماری ماتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں لکھ دیں کہ فلاں مذہب کے ماننے والوں کی یہ ماتا ہے، کہ وہاں پہ اس کو پوجنیہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ان کی تھیوری لکھ سکتے ہیں اپنی عقیدے سے بچ کر۔ اور اب جیسے یہ کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے، اس کے اوپر اگر آتا ہے لکھنے کے لیے، تو اس کے اندر بندے کو لکھنا پڑتا ہے کہ ہاں زمین جو ہے، یعنی دھرتی جو ہے وہ سورج کے گرد جو ہے نا وہ چکر لگاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی سائنٹسٹ ہے تو اس نے اگر یہ تھیوری دی ہے تو آپ اس کا نام لکھ دیں کہ بھائی نکولس کے انوسار پرتھوی زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور پھر اس کی پوری ڈیٹیل لکھ دیں۔ تو مطلب ہماری تھیوری نہیں ہے، یہ اس بندے کی تھیوری ہے۔ انگلش میں ہو تو اکارڈنگ ٹو نکولس اور کوپرنیکاس، باقی اس کے بعد پوری اس کی جو ہے نا وہ آپ ڈیٹیل لکھ دیں کہ بھائی نکولس کوپرنیکاس یہ کہتا ہے کہ جی دھرتی ایسے ایسے گھومتی ہے، تو یہ ہمارا نظریہ عقیدہ اس سے محفوظ ہوگا۔ تو اس طرح اس کے اندر آپ ایگزام کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ جس کی تھیوری اس کا نام لکھ کے لکھ دیں کہ جی اس کے مطابق ایسا ایسا ہوتا ہے، یا اس کے انوسار ایسا ایسا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مانو وکاس کے اوپر بھی ایسے آتا ہے کہ بندر سے جو ہے وہ مانو کی طرف وکاس ہوا انسان کے، اس کے بارے میں تھیوری لکھی، تو آپ لکھ دیجئے جی ڈاروین کے مطابق جو ہے نا بندر کا وکاس ہوتے ہوتے انسان بنا، ہمارے مطابق نہیں، اپنے ہاتھ آپ کھڑے کر لیے، ہمارے مطابق نہیں، اس بندے کے مطابق ہے، یہ ہمارا نظریہ تو یہ ہے ہی نہیں، اور ہمارا پوچھا بھی نہیں جو ہم اس میں بیان کریں، جس کا پوچھا ہے سائنٹسٹ کا آپ اس کا بیان کریں، اور آپ سے آپ کا بھی نہیں پوچھا جاتا کہ جی پرسنل رائے لکھیے۔ کچھ سوالوں میں پوچھا جاتا ہے کہ اپنی پرسنل رائے جو ہے وہ رائے جو ہے آپ لکھیں، مگر اکثر جو آتے ہیں وہ ایسے آتے ہیں یا اس طریقے کی تھیوری لکھنے کو آتی ہے
کہ جس کے پیچھے کسی نہ کسی بڑے سائنٹسٹ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ اس کے نام کے ساتھ لکھ دیں جی چارلس ڈارون کے مطابق جو ہے وہ بندر سے آدمی کا وکاس ہوا، پھر اس کی پیوری تھیوری لکھ دیں کہ جی کیسے کیسے ہوا. تو اس میں سٹارٹنگ میں لکھنے سے کہ جی اس کے مطابق ہوا، ہمارے مطابق نہیں ہوا، آپ کا عقیدہ محفوظ ہوگا. سو اس طریقے کے سوالات میں آپ ہمیشہ یہی راستہ اختیار کریں گے، جس کا معاملہ ہو اس کے اکارڈنگ لکھ دیں. ابھی میرے خیال سے 2 سال پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر بھی ایک ایگزام تھا، یا گریجویشن کا، ایک میرے پہ فون آیا تھا اسٹوڈنٹ کا. تو انہوں نے مجھے بتایا اپنے کوشچن پیپر کے اندر ایک سوال آیا کہ اشرف علی تھانوی کا تفسیر کے چھیتر میں کیا یوگدان ہے، اس کو لکھیے. تو ایسے بھی اب اللہ جانے وہ فیل ہوئی یا پاس ہوئی، خیر انہوں نے وہ کوشچن کو چھوڑ دیا کیونکہ باہر نکلنے کے بعد کال کری تھی. ایگزامینیشن میں تو شاید ہال کے اندر موبائل نہیں الاؤڈ ہوتا، تو باہر نکلنے کے بعد کوشچن پیپر انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ اس کے اندر ایسا سوال آیا تھا کہ اشرف علی تھانوی کے مطابق لکھنا تھا کہ ان کا تفسیر میں کیا یوگدان ہے. تو اس طریقے کے سوالات بھی اور انہی کی طرح منسوخ کر دیں جی دیوبندی نظریے رکھنے والے یا پھر دیوبند مکتب فکر کے انوسار ان کا جو یوگدان ہے وہ تفسیر میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے. تو سارا چیزیں آپ جو ہے نا لکھ سکتے ہیں، لیکن پہلی بات کو آپ اس کی طرف ہی ڈائیورٹ کریں کہ جس بندے کا وہ قول ہو یا جن کے عقیدے کے مطابق بات پوچھی جا رہی ہو، تو اس طریقے سے کریں. اور بچوں کو بھی پھر یہی جو اسٹوڈنٹ ٹیوشن وغیرہ دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو، تو اس طریقے کے معاملے میں ان کو بھی اسی طریقے سے لکھنا سکھائیں کہ جو بھی بات ہو وہ ان کی طرف ہی فارورڈ کر کے لکھی جائے کہ فلاں بندے کے مطابق ایسا ہوتا ہے. اگر چیز وہ اسلام کے خلاف ہے تو وہ ہمارا نظریہ اس سے اور عقیدہ ہمارا حفاظت اس سے رہے گی. تو اس طریقے سے آپ لکھیں اور اسی طریقے سے ان کو سکھائیں ایگزام میں. اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایگزام چھوڑا جائے، یہ کہا جائے کہ ایگزام نہیں، کیونکہ ہر جگہ پر ہی اس طریقے کا کسی نہ کسی سبجیکٹ میں دخل ضرور ہے کہ جہاں اس طریقے کے سوالات اس نظریے کے پوچھے ہی جانے. تو اب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جی پڑھائی چھوڑ دے اور مسلمان جو ہے وہ پڑھائی لکھائی سے دور بھاگے، کیونکہ اکثر علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ اچھی تعلیم دینی چاہیے، پڑھنا چاہیے. اب اگر ایسا سسٹم ہے ہی نہیں پڑھائی کا کہ جو چیز یعنی جو تمہارے پاس سبجیکٹ آئے گا اس سبجیکٹ کے اندر ویریفیکیشن کرنے والا کوئی نہیں کہ کیا چیز خلاف ہے کیا نہیں، تو ظاہر ہے کہ تعلیم تو بچہ چھوڑ نہیں سکتا، تو اس کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اس طریقے سے اپنے جو ہے وہ عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے. باقی اور کوئی خلاف شرع معاملہ خاص اسکول کے اندر ہو تو ضروری نہیں کہ اسی اسکول میں تعلیم حاصل کرے، وہاں سے جو ہے مائگریٹ کرا کے کہیں دوسرے اسکول کے اندر بھی ایڈمیشن لے لے اگر کوئی ایسی چیز ہے. باقی اپنے علاقے کے علماء اہل سنت سے رابطہ کرے. اگر خاص آپ کے ایریے میں کسی اسکول میں کوئی خاص معاملہ ہے کہ جی وہاں ایسا کرایا جاتا ہے، یہ کیا حکم ہے، تو پھر اس معاملے میں جو ہے وہ علماء سے مشورہ کرنے کے بعد جیسا وہ حکم دے ویسا کر لیں. فی الحال ایگزام کے تعلق سے جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا